بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے امن قائم کرنے والو، جب تم کسی گروہ سے سامنا کرو فثبتوا، بس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور آئین کے حوالے سے، مملکت الہیہ کے حوالے سے اس کا تذکرہ، اس کی نصیحت کو اپنے پیش نظر رکھو، کثیرا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی کا راز تمہارا اس آئین پر ڈٹ جانا، مملکت الہیہ کے احکامات پر ڈٹ جانا ہے۔ واطیعوا اللہ، اور دیکھو اطاعت کرو مملکت الہیہ کی، ورسولہ، اور اس کے بھیجے گئے پیغمبر کی، ولا تنازعوا، اور دیکھو تنازع میں نہ پڑو، فتفشلوا، پس تم بہک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، وتذهب ريحكم، فتفشلوا وتذهب ريحكم، پس تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ریح قوت کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں۔ تمہاری طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، جاتی رہے گی وہ تمہاری طاقت۔ واصبروا، اور ڈٹ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً مملکت الہیہ تو ڈٹ جانے والوں کا ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے، من دیارہم، اپنے دور سے جو نکلے، بطرا، اتراتے ہوئے، یعنی کہ ان کا دور وہ تھا جب ان کے پاس اختیارات اور طاقت، یہ اختیارات اور طاقت کا دور ہوتا ہے، تو جب تمہارے پاس اختیارات اور طاقت موجود ہے تم اس کے ساتھ نکلے، بطرا، اتراتے ہوئے، یعنی کہ وہ لوگ جو نکلے تھے اپنے دور سے بطرا، بڑے اتراتے ہوئے، برئاء الناس، اور دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ویصدون، اور رکاوٹ بننے کے لیے، عن سبیل اللہ، مملکت الہیہ کی راہ میں، اس آئین کے حوالے سے، ایک آئینی حکومت جو آئین کے تحت، قانون کے تحت چل رہی ہے، تو اس کے خلاف، اس کے راستے میں کی رکاوٹ بننے کے لیے وہ نکلے، اور نکلے کیوں تھے کہ وہ رکاوٹ بن دے، روک دے اس مملکت الہیہ کے راستے کی جو آئین ہے اس میں رکاوٹ ڈال دیں۔ واللہ بما یعملون، اور مملکت الہیہ تو جو بھی وہ عمل کرتے ہیں محیط اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب بڑا خوشنما کر دکھایا ان کے لیے وہ ان کے مخالفین کا سوچ و فکر، جو جس طرح سے شیطان وہ آئین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان کی حالت بنی ہوئی تھی، اور ان کا بڑا خوشنما کر دکھایا تھا وہ راستہ شیطان کا، مخالفت کا راستہ، آئین کی مخالفت کا راستہ، ان کو بڑا مزین کر دکھایا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کا جو مخالفت والا کام ہے وہ ان کو مزین کر دکھایا گیا، اس نے مزین کر دکھایا اعمالہم، ان کے اس اعمال کو، کہ جو وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے، جو وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نکلے تھے کہ آج ہم کچھ کر گزریں گے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطانی سوچ تھی، شیطان کی طرف سے ان کا بھڑکایا گیا تھا، اور ان کے اعمال جو اس کے مخالفت میں تھے وہ اسی وجہ سے تھے کہ ان کی سوچ وہ ہو گئی تھی، وہ جو آئین کی مخالفت والی سوچ، اور ان کے اعمال کو خوب انہوں نے خوشنما دکھایا۔ وقالا، اور اس نے کہا، لا غالب لکم، یعنی کہ ان کی سوچ جو شیطانی سوچ تھی وہ ان کے اندر سما گئی، اور کہا کوئی غالب نہیں آ سکتا تم۔ ان کا جو لیڈر بھی تھا وہ بھی اسی سوچ کا مالک تھا، ان کے ہم راستے روک دیں گے، اس کے راستے مسنود کر دیں گے، ہم یہاں سے کوئی اس راستے پہ کوئی چل نہیں سکے گا، اس آئینی راستے پہ۔ وقالا، اور کہا ان کے جو لیڈرشپ، اس سوچ کے مالک، شیطانی سوچ کے مالک، لا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، الیوم، اس دور کے اندر، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں تو تمہارا جار ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جار جوارہ سے ہے، جس کا معنی ایک سیدھی راہ سے ہٹ کر دوسری طرف ہو جائے، یا اس کا معنی ہمسایہ بھی ہوتا ہے، دوست میں ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو انی جار لکم، وہ کہتا ہے میں تمہارا مددگار ہوں بھائی، یعنی کہ ایسی سوچ کہ جو سمجھے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری مطلب کہ مدد اور مددگار ہیں ایک دوسرے کے۔ فلما تراتی، پس جب دیکھا، سامنے آئے، فیاتا، دو گروہ، نکاسا علی عاقبیہ، تو پھر تو نکاسا اس کا بنیادی روٹ ہے نون کا ساتھ، نکاسا کسی کام سے ہچکچانا، جب سامنے کوئی مشکل کام آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے تو پھر اسے پیچھے ہٹنا، تو یہ لغت کے حوالے سے اس کا معنی ہے کہ جب اس نے دو گروہوں کو دیکھا آمنے سامنے تو پھر وہ ڈر گیا، ہچکچانے لگا، اور اپنے الٹے پاؤں پہ پھرا، یعنی کہ ایسے نظریہ رکھنے والا پھر لیڈر جو ہے نا آگے چل نہیں سکتا۔ وقالا، اور یہ اعلان کر دیا اس نے، انی بری منکم، کہ بے شک میں تو بری ہوں، میں تو بیزار ہو گیا ہوں تم، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ چیز دیکھتا ہوں، وہ چیز سمجھ گیا ہوں جو تم نہیں سمجھتے۔ یہ آمنا سامنا ہونے والی ہے، یعنی کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب آمنا سامنا ہے، اور آمنے سامنے آ جانے کے بعد جب اس کا وقت آتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں ایک دوسرے کا، تو پھر وہ جو لیڈر ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بھاگنے والی بات کرتا ہے کہ یہاں سے نکلنے والی بات کرو بھائی۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے کہا انی ارا، میں تو سمجھ چکا ہوں، مالا ترونا، جو تم نہیں سمجھے، انی اخاف اللہ، میں تو خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں مملکت الہیہ سے،
آئین کی خلاف ورزی ہے۔ مملکت الہیہ کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک آئین ہی ہوتا ہے نا جس کے تحت پوری حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ مملکت الہیہ جو یہاں پر بھی اس کا نفاذ کرنا چاہتی ہے، اس علاقے میں جو لیڈرشپ موجود ہے، تو اس کے سامنے پھر وہ ایسی قوتیں جو آئین کی مخالف ہوں وہ تو آتی ہیں، لیکن جب ان کے سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے تو جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ تو ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو آئین کی مخالف ہو وہ ان کے ساتھ پھر چلتی نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس نے پھر اعلان کر دیا لیڈرشپ نے کہ میں تو ڈرتا ہوں مملکت الہیہ سے ہی، واللہ شدید العقاب، اور مملکت الہیہ تو سخت گرفت کرنے والی۔ اذ یقول المنافقون، اور جب کہا منافقون نے، منافقین یہ نفع کا دو راہیں دونوں طرف چلنے والے، جدھر سے مفاد ملے ادھر ہو جانے والے، تو جب انہوں نے کہا دو راہیں چلنے والے، ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کر لو۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے وہ جو دو راہیں چلنے والے تھے، دونوں رستوں کی طرف جانے والے تھے، ایمان امن قائم کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شیطانی آئین کے مخالفوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے بھی کہہ دیا، کہنے لگے وہ والذین فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مراکز کے اندر مرض تھا، بیماری تھی، جن کی یہی بیماری ہوتی ہے، دو راہ چلنا، ایک طرف نہ ہونا، یہ بیماری ہے ایک، کہ اپنے آپ کو یکسو نہ کرنا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو ان کے قلوب، ان کے مراکز جو ہے جن کے اندر کوئی ایسا مرض ہو دو راہ کا، دونوں طرف چلنے کا، تو انہوں نے اعلان کر دیا غرہ ہؤلاء دین، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کو ان کے ضابطے نے، ان کے آئین نے، ومن یتوکل علی اللہ ہے، اور دیکھو جو کوئی پورا بھروسہ کر لے اللہ ہے، آئین کے اوپر، آئین کے اوپر، یہ مملکت الہیہ جو بننے جا رہی ہے اس کے اوپر جو بھروسہ کرے، فإن اللہ عزیز الحکیم، بس پھر جان لو کہ آئین تو بڑا غالب اور حکمت، یا مملکت الہیہ تو بڑی غالب اور حکمت والی ہے۔ تو یہ دونوں حوالوں سے میں نے بار بار آپ کو کہا کہ اس کا معنی ہو سکتا ہے مملکت الہیہ اس حوالے سے جہاں پر اس کا نفاذ ہو، اور آئین اس حوالے سے کہ اس آئین کے حوالے سے ایک قوم جو ہے وہ نفاذ کرنا چاہ رہی ہے اپنے علاقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر۔ تو پھر جو کوئی بھی اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اس آئین کے حوالے سے کہ یہ ایک آئینی حکومت ہے، اور اسی طرح سے آئینی حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں، تو پھر عزیز الحکیم، تو آئین کا جو پورا سٹرکچر ہوتا ہے وہ تو بڑا غالب اور بحکمت، کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں لگام دینے کے، حکیم حکمہ سے کہ وہ غالب بھی ہوتا ہے آئین جو ہے، اور لگام بھی دیتا ہے سزاؤں کے حوالے سے۔ بولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا، اگرچہ کہ تو دیکھے، تو سمجھے، راہ مانا سوچ سمجھ ہی ہوتی ہے، اور نظر آنکھوں سے دیکھنے کو، بولو ترا اگرچہ کہ تو سمجھے گا، سمجھ پائے گا، اذ یتوفی، کہ جب پورا بدلہ دیا جائے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جو انکار حق کرنے والے ہیں، انکار حق کرنے والوں کو جب تو سمجھ جائے گا کہ ان کا پورا بدلہ ملنے والا ہے، الملائکہ یضربون وجوہہم، اور جو بااختیار فورسز ہیں، وہ جو بااختیار فورس ہے وہ بیان کریں گی ان کی توجیحات کے بارے میں، بس بیان کریں گی، وہ ادبارہم، اور ان کے جو پیچھے ہیں، ان کی جو پیٹھ پر مطلب کہ براچمان ہے، وہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے بارے میں بھی، وذوقوا عذاب الحریق، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس سزا کا مزہ جو حریق، جو تم جلو گے، جلاپا، جو اختیارات کی سلب کر لینے کے بعد جو سزا ملتی ہے، جو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے وہ پھر جلتے اور پڑتے رہنا اپنے آپ میں۔ تو بتایا گیا کہ وہ لوگ جب ان کو پورا بدلہ ملتا ہے، کن کے حوالے سے؟ ملائکہ، وہ جو باختیار فورسز ہیں، وہ پھر بیان کرتی ہیں ان کی توجیحات کو، اور ان کے جو پیچھے ادبار ہوں، اور ان کے جو دبر پر، ان کی پشت پر جو ہوتے ہیں، اور ان کو پھر سزا ملتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چکھو اب اس کو، ذالکہ بما قدمت ایدیکم، یہ جو تمہیں سزا ملی ہے یہ تمہارے اپنے اقدام کی وجہ سے ہے، جو تم نے اقدام کیے، جو تم نے کام کیے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ذالکہ بما قدمت ایدیکم، یہ تمہاری اپنی قوت، تمہاری اپنی جو طاقت تھی اس کو غلط استعمال کیا تم نے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور دیکھو مملکت الہیہ تو نہیں ہے ظلم کرنے والی، للعبید، اپنے عبید پر، اپنے بندوں پر، اپنے محکوموں پر، جو اس کے انڈر ہوں، جو اس کے ماتحت ہوں، ان پر کوئی ظلم نہیں کرنے والی، کذاب آل فرعون۔ اور اب ایک مثال دی گئی ان کو، مثال کے طور پر ان کے سامنے رکھا گیا کہ اسی طرح سے کہ جیسے کہ فرعون کے جانشین جو تھے، کذاب آل فرعون، اسی طرح سے جیسے آل فرعون جو تھے وہ جانشین تھے جو فرعون کے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے ماقبل تھے، ان سے پہلے بھی، کفروا بآیات اللہ، ان کا بھی یہی جرم تھا کہ انہوں نے انکار حق کیا، وہ نشان راہ جو مملکت الہیہ کے حوالے سے، جو آئین کے حوالے سے نشان راہ ان کے سامنے رکھے گئے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فآخذہم اللہ، پاس پھر مملکت الہیہ نے ان کا مواخذہ کیا، بذنوبہم، ان کے ذنب کے سبب، ان کے کوتاہیوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید، یقیناً
مملکت الہیہ تو قوی بہت قوت رکھتی ہے، شدید العقاب اور انتہائی شدت کے ساتھ گرفت کرنے والی۔ ذالک بان اللہ، یہ مذکورہ بولا اس لیے بھی کہ مملکت الہیہ جو ہے لم یکن مغیرن، کہ وہ کسی کو تبدیل نہیں کرتی، لم یکن مغیرن نعمت ہو، وہ نہیں تبدیل کرتی کسی بھی نعمت کو، کسی بھی حوالے سے وہ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتی۔ آن امہ، جو اس نے ان کو دیا انعام، جو ان کے حوالے سے مملکت الہیہ سے کسی کو بھی جو انعام ملا تو وہ اس کو تبدیل نہیں کرتی۔ علی قوم، کسی قوم پر سے، کسی قوم پر سے بھی وہ اپنی نعمتوں کا جو اس کے انعامات ہیں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، اس کو روکتی نہیں ہے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں اس کو اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے۔ کوئی قوم اگر ایسا کرے کہ ان کے اوپر مملکت الہیہ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہیں، ان کو تحفظ اور نشو و نما کے سامان مل رہے ہیں، تو مملکت الہیہ اس کو روکتی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی نفسیات کو نہ بدل لیں۔ انہوں نے اگر نفسیات بدل لی ہے، ان نشان راہ کو جو ان کے لیے رہنمائی کا باعث ہے اس کا انکار کر دیا ہے اپنی سوچ سے، تو پھر مملکت الہیہ اس کے راستے میں پھر رکاوٹ بھی نہیں بنتی کہ ہم ان کے باوجود انکار کے ان کو دیتے رہو، پھر ان کو سزا ملتی ہے، ان کو اپنے کیے کی سزا دی جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً مملکت الہیہ تو سمیع علیم، وہ تو سنتی ہے علم کی بنیاد، سنتی بھی ہے جانتی بھی ہے۔ سمیع، اس کی مملکت الہیہ کے جو ادارے ہیں وہ تو سنتے کس بنیاد پر ہیں؟ علیم، کیونکہ وہ مملکت الہیہ جو ہے وہ آئین جو ہے جس کا نفاذ ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر اس کا نفاذ ہو رہا ہے، اور وہاں پر شنوائی بھی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ جانشین فرعون جو تھے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے ماقبل بھی تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، بآیات ربہم، یہ پیچھے دیکھیں دونوں حوالوں سے یہاں پر آ گیا کہ وہ آئین کے مخالف تھے، آئین کا انکار کر دیا تھا، اور یہاں بھی آیات ربہم کہہ دیا، وضاحت مزید کر دی کہ کذاب آل فرعون، جیسے کہ جانشین فرعون تھے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے ماقبل بھی تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے ان نشان راہ کو جھٹلایا جو ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے تھا۔ تو ربوبیت کے حوالے سے جب وہ اس کا انکار کر دیں گے اور امینڈمنٹ کر کے کچھ اور ہی بدل کے اس کا بگاڑ کر بنا لیں گے جو ان کو احکامات دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کریں گے تو تباہی تو آ جائے گی۔ تو کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا اپنے نظام ربوبیت کے ضابطے کو، ان نشان راہ کو۔ فاہلکنا، پاس ہم نے ان کو ہلاکت میں ڈلا پایا، پھر ان کے اوپر ہلاکت اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے اپنے نظام ربوبیت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاکت میں پایا، بذنوبہم، ان کے ذنوب کے وجہ سے، اپنی ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے تباہ و برباد پایا جانشین فرعون کو۔ وکل کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے سیدھا آئینی راستہ چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے ایک آئین چلانا چاہا جو کہ ناقابل قبول تھا قوم کے لیے، عوام کے لیے۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین دواب جو ہیں، بدترین جو لوگ ہیں مملکت الہیہ کے ہاں، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں کہ جو انکار حق کرنے والے، سب سے بری مخلوق۔ ان شر الدواب، یقیناً شر خیر کی ضد ہے، بدترین بہترین خیر اور بدترین شر۔ ان شر الدواب، یقیناً بدترین جو دابے ہیں، جو محنت کش ہیں، جو مخلوق ہے مملکت الہیہ کے ہاں، عند اللہ، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں کہ جو انکار حق کرنے والے، فہم لا یؤمنون، بس یہ ایسے لوگ ہیں جو امن قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اور وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر انہوں نے توڑ ڈالا اپنے عہد کو، فی کل مرہ، ہر مرتبہ جب بھی انہوں نے عہد کیا تو پھر اسی عہد کی خلاف ورزی ہی کی، ہر مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔ وہم لا یتقون، اور وہ اس کے اوپر ہم آہنگ نہیں ہوتے اس آئین سے، اس کے جو انہوں نے عہد کیا۔ فَإِمَّا تَسْتَخْفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر تو ان کو پائے فی الحرب، حرب کے معاملے میں، حرب و ضرب کے معاملے، جنگ کے معاملے میں، فشرد بہم من خلفہم، پس آپ مار بھگائیں بہم، ان کے معاملے میں، ان کے لیے جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے پیچھے آنے والے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کہ ایسے لوگ اگر تمہارے سامنے آ جائیں کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، حرب یہ الحرب ہے، یہ حرب کا معنی ہے کہ وہ جو بستی میں گئے ہوئے لوگ اور جو چھپے ہوئے لوگ نکل کر آپ کے سامنے کھڑے، تو کہا کہ ان کو پھر آپ ایسے مطلب کہ بگائیں، ایسے ان کو سزا دیں کہ ان کے جو پیچھے، ان کے پشت پر جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو خلفہم، جو ان کے خلیفہ بننے والے ہیں ان کے بعد، تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کر لیں کہ ہم نے یہ ایسا غلط کام کیوں کیا، ان کے پیچھے کیوں کھڑے ہوئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں خیانت کا خوف ہو اس قوم سے جو، تو بتایا گیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں
خوف ہو، اگر تم کو خوف ہے اس بات کا کسی قوم کے حوالے سے کہ وہ قوم خیانت کی مرتکب ہوگی، کہ وہ خیانت کرے، فامبز علیہم، بس آپ کو چاہیے ان کی طرف ڈال دو، علی سوان، اس کی برابری کی بنیاد پر، جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ہی ان کو جواب دو، فامبز علیہم علی سوان، ان کی طرف ان کو برابری کی بنیاد پر تم ان کو نوازا، یہ فامبز نوازا سے نون بے زال، یعنی کہ کسی ایسی چیز کو جو نکمی ہو، کیونکہ جب عہد توڑ دیا جائے تو اس سے نکمی چیز کیا ہوگی، تو اس عہد کو پھینک دو ان کی طرف، یا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حقارت سے پھینک دینا، تو بتا دیا کہ دیکھو فامبز علیہم علی سوائن، بس ان کی طرف برابری کی بنیاد پر ان کو ان کی طرف اس کو پھینک ڈالو، چھوڑ دو اس عہد کو، ان اللہ لا یحب الخائنین، کیونکہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو خیانت کرنے والوں کو، جو امانت میں خیانت کرے، ایسے لوگوں کو تو کبھی پسند کرتی نہیں ہے، ولا یحسبن الذین کفروا، اور دیکھو نہ گمان کریں وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، سب آپ کہ وہ آگے نکل جائیں گے، سبقت کر جائیں گے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ لوگ جو ہیں عاجز نہیں کرنے کا سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، تو وہ بے بس کرنے والے ہے ہی نہیں، نہ وہ بے بس کر سکتے، وَأَعِدَّ لَهُمْ، اور دیکھو تیار کرو ایسے لوگوں کے لیے، تیار رکھو ایسے لوگوں کے لیے، مستطاعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، جو تمہارے اندر استطاعت ہے، جو تمہاری پسری ہے جس کو کہتے ہیں، من قوت، اپنی قوت کے حوالے سے ایک قوت اور طاقت اپنی بنائے رکھو، جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، ومن رباط الخیر، اور یہ کہ اپنے خیالات کو مربوط رکھو، اپنے خیالات جو تمہارے، تو ان کا ربط میں ہونا، ان کا مربوط ہونا آپس میں، یہ بھی تمہارا زیادہ ضروری ہے، ترہبون بہی، اور تم اس کے ساتھ روب ڈال سکتے ہو، رہبا بہی، اس اپنی قوت کے ساتھ، اس اپنی خیالات کے مربوط ہونے کے بعد، ادب اللہ، مملکت الہیہ کے دشمنوں، و ادوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو، تو اپنے دشمنوں کو اور مملکت الہیہ کے دشمنوں کے لیے تم نے طاقت اور اپنے خیالات کو مربوط رکھنا ہے، وہ آخرین من دونہ، اور دوسرے وہ جو ان کے علاوہ بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے تمہاری قوت، طاقت اور آپس میں خیالات کا مربوط ہونا جو ہے، یہ ان کے لیے بھی ایک روب کا باعث ہے، طاقت جو تمہارے پاس ہے، لا تعلمہم، تم ایسے لوگوں کو بھی جانتے نہیں ہو کہ وہ کون کون لوگ ہیں، اللہ یعلمہم، مملکت الہیہ ان کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کہاں اور کس انداز سے چھپے بیٹھے ہیں، وما تنفقوا من شیء، اور دیکھو جو بھی تم انفاق کرو گے کسی بھی شے کے معاملے میں، فی سبیل اللہ، مملکت الہیہ کے آئین کے راستے میں، یوفا علیکم، تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری طرف پورا پورا بدلہ ہوگا اس کا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وان جنحوا للسلم، اور اگر وہ جھکیں سلامتی کی طرف، سلامتی کے لیے تمہاری طرف جھکیں، فاجنح لہا، پاس تو ان کے لیے تو بھی اپنا جھکاؤ رکھ، ایسی قوم، ایسے لوگ اگر وہ تیری طرف سلامتی کے لیے جھکیں تو تم بھی ان کے لیے سلامتی کے لیے جھکو، وتوکل علی اللہ، اور دیکھو پورا بھروسہ رکھو مملکت الہیہ پر، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ مملکت الہیہ تو سننے والی اور علم والی، یعنی کہ اس کا سننا بھی جو ہے علم کی بنیاد پر ہے، وہ سنتی ہے اور علم والی ہے، وَإِن یریدوا، اور اگر وہ ارادہ کرے، آئیں یخادعوک، پر بتا دیا کہ دیکھو وَإِن یریدوا، اگر ان کا یہ ارادہ ہو، آئیں یخادعوک، کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں، فَإِنَّ، پس پھر یقیناً، حسبک اللہ، تمہارے لیے کافی ہے مملکت الہیہ، مملکت الہیہ تمہارے لیے کافی ہے، والذی ایدک، وہی ہے مملکت الہیہ جو تمہیں قوت دے گی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا جائے گا، تمہیں قوت دی جائے گی، وبالمؤمنین، اور امن قائم کرنے والوں کے ساتھ تمہیں قوت ملے گی، والف بین قلوبہم، اور ان کے مابین الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، لو انفقتا، دیکھو اگر تو خرچ کر دیتا، یہ مملکت الہیہ کا کام ہے کہ اس نے کیا کر دیا، والف بین قلوبہم، کہ ان لوگوں کے مابین جو امن قائم کرنے والے ہیں ایک الفت قائم کر دی، ایک محبت کا رشتہ بنا دیا، لو انفقتا، اور دیکھا اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض جمیعا، جو بھی ملک کے اندر ہے سب کا سب، ما الفتا بین قلوب، آپ ان کے مابین الفت قائم کرنے والے نہیں تھے، آپ ان کے مابین محبت قائم کر نہیں سکتے تھے، ولیکن اللہ بینہم، لیکن مملکت الہیہ نے ان کے مابین الفت قائم کر دی، محبت قائم کر دی، ایک محبت کا رشتہ قائم کر دیا، انہ عزیز الحکیم، یقیناً وہ تو غالب اور حکمت والی، مملکت الہیہ غالب ہے اور لگام دینے والی ہے، یا ایھا النبی، اے بلند و دیدار، حسبک اللہ، کافی ہے تمہارے لیے مملکت الہیہ، ومن اتبعک، اور وہ جو تیرے پیروی میں چلنے والے ہیں، من المؤمنین، امن قائم کرنے والے جو تمہاری پیروی میں چلنے والے ہیں، اور جو مملکت الہیہ تمہارے لیے کافی ہے، یا ایھا النبی، اور اے بلند و دیدار، حارث آپ ابھاریے امن قائم کرنے والوں کو، علی القتال، قتال پر، جنگ پر ان کو ترغیب دیجیے، جنگ کے لیے ان کو ابھاریے، این یکن منکم عشرون، اگر ہوں گے تمہارے پاس عشرون، 20، وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی 20 ہوں گے، یعنی کہ 20 صابرون، ڈٹ جانے والے،
यगलिबू मियतैन, तो वो 200 पर भारी होंगे, तुम्हारे 20 जो हैं वो 200 पर भारी हैं। वहीं यकुन मिनकुम मियतन, और अगर तुम में से 100 होंगे, 100 होंगे, यगलिबू अल्फन, तो वो 1000 पर भारी आने वाले हैं, 1000 को मगलूब कर देने वाले। मिनल लज़ीना कफरू, वो उन लोगों में से कि जो इनकार हक करने वाले हैं। बेअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये इस वजह से है कि ये ऐसी कौम है जो गौर व फिक्र नहीं करती। तो ये थोड़ी तादाद और ज़्यादा तादाद की बात नहीं है। असल में बताया ये जा रहा है कि थोड़े भी अगर डट जाएं तो वो अक्सरियत पर गालब आते हैं। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, और सूरह बकरा में ये हमने देखा है। तो यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर ये आपके सामने बात रखी गई है ममलकत इलाहिया की तरफ से कि देखो, अगर 20 होंगे तो 200 पर, और अगर 1000 होंगे, 100 होंगे तो 1000 पर गालब आने वाले हैं, 1000 को मगलूब कर देने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह अल-आन खफ़फ़ अल्लाह, और अब कफ़ी हल्का महसूस जाना ममलकत इलाहिया ने अनकुम तुमसे, व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़, और ये जाना कि तुम्हारे अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं। फ़इन यकुन मिनकुम मियतन, बस अगर हों तुम में से 100 साबिरतुन डट जाने वाले, यगलिबू मियतैन, तो वो गालब आ जाएंगे मियतन। तो बताया कि अगर 100 भी होंगे, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, तो फिर भी 1-2 का मुकाबला तो है ही है कि अगर 100 होंगे तो वो 200 पर, मियतैन 200 पर गालब आ जाएंगे, 200 पर गलबा पा लेंगे। वहीं यकुन मिनकुम अल्फन, और अगर तुम में से होंगे 1000, यगलिबू फ़ियतैन अल्फैन, और वो गालब आ जाएंगे 2000 पर बिइज़्निल्लाह, ये उसके हुक्म से, ममलकत इलाहिया के आर्डर से। वल्लाहु मासाद, और ममलकत इलाहिया तो डर जाने वालों के साथ है। मा काना लिन्नबी, और नहीं है किसी भी बुलंद ओहदेदार के लिए, आई यकुन लहू उसारा, ये कि उसके लिए उसरा हो गए, कोई कैदी हो। ये इसको नापसंद किया गया है कि मा काना लिन्नबी, कि नहीं है किसी भी बुलंद ओहदेदार के लिए, आई यकुन लहू असरा, ये कि उसके लिए कोई कैदी हो। हत्ता यस्खिना, यहाँ तक कि वो खून रेजी न करे। अगर वो खून रेजी करे, फिर अर्ध मुल्क के अंदर खून रेजी करने वाले कैदी बनाए जा सकते हैं। तो लेकिन इस बात को नापसंद किया कि किसी भी बुलंद ओहदेदार के लिए कोई कैदी हो, कैद करना मना किया गया। तो रीदूना अर्ज़ दुनिया, क्या तुम चाहते हो मालूम मता दुनिया का, यहीं पर ही तुम चाहते हो फौरी तुमको मिल जाए। वल्लाहु यरीदुल आखिरा, और ममलकत इलाहिया तो मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाती है। वल्लाहु अज़ीज़, और ममलकत इलाहिया तो गालिब हिकमत वाली है, गालिब है और लगाम देने वाली है। लौला किताबुन मिनल्लाह, और देखो अगर ना होता एक ज़ाब्ता ममलकत इलाहिया की तरफ, सबका जो सबक पेश किया जा चुका है, लमस्साकुम फीमा, तो यकीनन तुमको पहुंचता इस मामले के बारे में कोई नुकसान, कोई मसला पहुंच जाता तुमको। लौला किताबुन मिनल्लाह सबका लमस्साकुम फीमा, तो इस मामले के अंदर अगर पहले से कोई तयशुदा एक आईनी तकाजा ना होता, एक कानून ना होता, तो तुमको एक मुश्किल मिलती। फीमा आखज़ा तुम अज़ाबुन अज़ीम, तो फिर तुम उसके हवाले से मुआवजा किए जाते हैं, एक सख्त सज़ा के हवाले से तुम्हारा मुआवजा किया जाता। ये पहले से एक तयशुदा कानून था कि जिसकी वजह से तुमको रोक दिया गया कि तुम कैदी नहीं बना सकते। और अगर ऐसे ये कानून पहले से मौजूद ना होता तो, और तुम ऐसा कर गुजरते, तो ये एक बड़ी अहम बात है कि सबका अगर कोई ऐसा कानून मुरतब कर लिया जाए अपनी सोच और फिक्र से कि अब ऐसा नहीं करना, लेकिन आइंदा के लिए प्रोग्राम जो होगा हमारा यही है कि हम किसी को कैदी नहीं बनाएंगे। तो इस हवाले से ये वजाहत की गई यहाँ पर कि अगर पहले से एक तयशुदा प्रोग्राम ना होता तो तुमको इस मामले के अंदर एक सख्त सज़ा का सामना करना पड़ा। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम, बस तुम हासिल करो उस चीज़ से जो तुमको इनामात मिले हैं, जो तुमको गनीमतें मिली हैं। हलालन तय्यबन, मौजूद भी हैं, जायज़ भी हैं, तय्यब भी हैं, और हलाल उसकी पाबंदी भी नहीं है, वो जायज़ है तुम्हारे लिए। तो उन चीज़ों से हासिल करो जो तुम्हें गनीमतें मिली हैं, जो तुम्हें इनामात मिले हैं, तो उससे तुम हासिल करो जो तुम्हारे लिए मौजू और जायज़ है। वत्तकुल्लाह, और ममलकत इलाहिया के आइन से हम आहंग हो जाओ। इन्नल्लाह गफूर, यकीनन ममलकत इलाहिया तो हिफाजत देने वाली और बरहमत रहमा तहफ़्फ़ुज़ देने वाली और नशो नुमा के सामान देने वाली, और गफूर प्रोटेक्शन देने वाली, हिफाजत करने वाली। तो हिफाजत शोनुमा के सामान ममलकत इलाहिया के पास। या अय्युहन नबी, ऐ बुलंद-ओ-देदार, कुल आप कह दीजिए, लिमन फी ऐदीकुम, वास्ते उनके जो तुम्हारी कुव्वत के माबैन है, मिनल असरा, जो कैदियों से हैं, अन यालमुल्लाह, अगर ममलकत इलाहिया ने जाना, फी कलूबिकुम, तुम्हारे मराकज़ के बारे में, खैर कोई खैर वाली बात, अगर तुम्हारे मराकज़ के बारे में कोई खैर वाली बात उसके इल्म में आ गई ममलकत इलाहिया के, युतीकुम खैरन, तो तुमको बेहतरीन मिलेगा, खैर मिलेगी। मिम्मा उखिज़ मिनकुम, उससे जो तुमसे लिया गया है, जो तुमसे लिया गया
اس سے تمہیں بہتر دے دیا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تم کو تحفظ دیا جائے گا تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ اور مملکت الہیہ تو تحفظ دینے والی اور نشو و نما دینے والی ہے، وَأَن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا، آپ سے خیانت کا، آپ کی امانت میں خیانت کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ تو تحقیق انہوں نے مملکت الہیہ سے بھی خیانت کی ہے، من قبل اس سے ما قبل، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس ان کو تمہارے تمکن میں دے دیا، تمہارے طاقت کے حوالے سے تمہارے سپردگار ہو گئے ہیں وہ، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس ان کو تمہارے تحفظ میں دے دیا گیا، تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا، واللہ علیم اور دیکھا مملکت الہیہ تو علیم حکیم جاننے والی اور حکمت والی ہے، لگام دینے والی ہے، ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، وہ ہاجروا اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، وہ جاہدوا اور جدوجہد کی، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وہ انفسہم اور اپنی نفسیات کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، فی سبیل اللہ مملکت الہیہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ آووا و نصروا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ایک دوسرے کی سرپرستی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ آمن جو امن قائم کرنے والے ولم یہاجروا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، وہ تبدیل نہیں ہوئے جگہ کے حوالے سے یا اپنی سوچ کے حوالے سے، اگر انہوں نے تبدیلی نہیں کی لیکن وہ امن چاہنے والے ہیں، ما لکم من ولایۃ تو ان پر تمہاری کوئی ولایت، کوئی ان کے لیے تمہارے لیے پابندی نہیں ہے کہ تم ان کی سرپرستی کرو، من شیء کسی بھی شے کے معاملے، ایسے لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اس جگہ سے یا اس ذہنیہ سے کہ جن کے اندر وہ رہ رہے تھے ان کے اندر ہی موجود تھے، اور تم کو بتا دیا کہ تم پر کوئی بھی ان کی ولایت کی، کوئی ان کی تم پر سے ان کی کوئی سرپرستی کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کسی بھی شے کے معاملے میں، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ تبدیل ہوں، یہاں تک کہ وہ تبدیلی لائیں، ہاجرہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ایک سوچ سے دوسری سوچ کی طرف آنا، تو یہ بڑی اہم بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ بظاہر تو تمہیں لگتے ہیں کہ وہ امن قائم کرنے والے ہیں لیکن وہ بدلے نہیں ہیں، ان کے ذہنی طور پر مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہیں کے ساتھ ہیں جو جہاں پر موجود ہیں، تو جب تک وہ پھر اپنے ذہن نہیں تبدیل کرتے، جب انسان ذہن چینج کرتا ہے تو جگہ کی تبدیلی کوئی مشکل نہیں ہوتی، جگہ کی تبدیلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک انسان اپنا ذہن نہ بدلے، تو اس لیے یہاں پر کہا کہ اگر وہ امن جانے والے ہیں لیکن انہوں نے ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا تو پھر تمہاری کوئی ان کے اوپر سرپرستی کی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ وہ بدلے نہ، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے طلب کریں کسی ضابطے کے معاملے میں، کسی ضابطے کو سمجھ بوجھ کے کرنے کے لیے اس معاملے میں اگر تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ بس ان پر تمہاری مدد کرنا ضروری ہے، پھر إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سوائے اس قوم کے جن کے مابین تمہارا ایک معاہدہ ہے، ایک پختہ عہد ہے، تو جن کے ساتھ پختہ عہد ہے وہاں پر آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کو آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے، واللہ بما تعملون اور دیکھا مملکت الہیہ تو جو بھی تم عمل کرتے ہو بصیر اس کی نگران ہے، اس کی نگرانی میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کی سرپرستی کرنے والے ہیں، الا تفعلوا اگر تم بھی یہ کام نہیں کرو گے کہ آپس میں ایک دوسرے کی سرپرستی نہیں کرو گے، تکون فتنہ تو یہ ایک بڑی آزمائش والی بات ہوگی، تو یہ ایک فتنے والی بات ہوگی فی الارض ملک کے اندر، وہ فساد کبیر اور یہ بڑے فساد کی ایک بات ہوگی کہ تم اگر آپس میں ایک دوسرے کی سرپرستی نہ کرو گے، والذین آمنوا وہاجروا اور وہ لوگ جو اہل امن ہیں جنہوں نے امن قائم کیا اور تبدیل کر لیا، وہاجروا اور تبدیل کر دیا اپنے آپ کو، اپنی ذہنیت کو، وجاہدوا اور انہوں نے جدوجہد کی فی سبیل اللہ اس راستے میں جو مملکت الہیہ کا راستہ ہے، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی امن قائم کرنے والے لوگ ہیں، لہم مغفرۃ ایسے لوگوں کے لیے تحفظ ہے، حفاظت ہے، رزق کریم اور ان کے لیے ایک ایسا رزق، ایسے وسائل رزق ہیں ان کے لیے جو بڑی باعزت طریقے سے ان کو دیے جائیں گے، والذین آمنوا من بعد اور وہ لوگ جو اہل امن ہوئے، جو امن قائم کرنے والے ہوئے ان کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے تبدیلی کی، وجاہدوا اور انہوں نے جدوجہد کی، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک بس یہ وہ لوگ ہیں منکم جو تم میں سے ہیں، یعنی کہ بعد میں کیا کام لیکن کیا وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، تو جو جس امن کی کاوش کے اندر آپ جدوجہد کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ تبدیل ہوئے اور انہوں نے ذہن تبدیل کیا، تو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، پھر فاولئک منکم یہ وہ لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی بعض اور دیکھو رحمت کے رشتوں والے جو
ایک نشو و نما کے رشتے ہیں جن کے مابین سوچ ہے ان کے مابین، و اول الارحام، اور وہ جو رحمت اور نشو و نما کے ساتھی ہیں، تو وہ بعض اولیاء اور اولا بعض، اور وہ بعض کے قریب ہیں، فی کتاب اللہ، ایک آئین کے مطابق، مملکت الہیہ کے ضابطے کے مطابق، ان اللہ بکل شیء، اور یقیناً مملکت الہیہ تو ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والی ہے، ہر شے کے بارے میں جاننے والی۔ تو یہ آیت نمبر سورہ انفال مکمل ہو چکی ہے۔ والسلام و شکریہ۔